الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ مکرم و محترم سامعین، آج کا ہمارا یہ درس قرآن ایک منفرد عنوان پہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد مسلمانوں کی اولاد کلمہ پڑھنے والے باپ اور کلمہ پڑھنے والی ماں کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی اور کلمہ پڑھنے والا بیٹا نیو ایئر نائٹ کے نام پہ بے حیائی کا وہ طوفان اٹھائیں گے کہ جس سے شاید شیطان بھی شرما جائے۔ ہمارے اندر اس بے حیائی کو باقاعدہ منظم انداز میں لایا جا رہا ہے۔ اس بات پہ محنت کی جا رہی ہے کہ مسلم معاشرے کو حیا سے بے حیائی کی طرف لایا جائے، اور اس کے لیے اس طرح کے تہوار خاص طور پر مد نظر رکھے جاتے ہیں، جس طرح یہ آج کی رات ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کی اولادوں کو حیا عطا فرمائے اور اس بے حیائی سے محفوظ رکھے۔ مسلم معاشرہ اس کا بنیادی عنصر حیا ہے۔ یوں کہہ لیجئے خشت اول، پہلی بنیادی اینٹ وہ حیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء بضع و سبعون شعبۃ، حیا کے
الایمان، الحیا نہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، حیا کے، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ قرآن کریم میں اگر غور کیا جائے اور حدیث پاک کو مد نظر رکھا جائے تو سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگا، اور جہاں سے ایمان اٹھتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہاں پر بے حیائی داخل ہوتی ہے۔ جو دل بے حیائی پر خوش ہو رہا ہو تو وہ ایمان سے خالی ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی کی محفلیں عام ہونے لگیں اس گھر سے ایمان اٹھتا چلا جاتا ہے، اور جس معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیاں بے حیائی کے اندر ملوث ہو کر اپنے آپ کو فخریہ طور پر پیش کریں تو وہ معاشرہ بھی ایمان سے خالی ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ ہمارا یہ معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، جو اس کام میں اور اس بے حیائی میں دن بدن آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کافر تو کافر ہے، مسلم معاشرہ، اللہ اکبر، اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کی طرف ہمارے معاشرے کو کون سے اسباب استعمال کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبب ہے ہمارے ان آلات کا غلط استعمال۔ یہ موبائل فون ہے، غلط استعمال، یہ حیا ختم کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ فون ہے، ایک ٹچ پہ ساری بے حیائی سامنے آ سکتی ہے، اور ایک ہی بٹن پہ ساری بے حیائی غائب ہو سکتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، والدین کا نگرانی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں یاد رکھیے، علامہ اقبال کہتے ہیں بات وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس سیلاب میں بہنے سے بچانا ہے، اس غلیظ معاشرے کا حصہ بننے سے بچانا ہے سامعین محترم، تو یاد رکھیے ہمیں انہیں اس پگڈنڈی اور اس راستے پہ ڈالنا ہوگا جو راستہ اللہ کا ڈر اور تقوی سکھاتا ہے۔ لیکن اگلی بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، مسلم معاشرے میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں ہماری اولادیں پڑھ رہی ہیں، کیا وہ ادارے ہمارے بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے بچے لباس انگریزوں کا پہن رہے ہیں، ہمارے بچے زبان انگریزوں کی بول رہے ہیں، ہمارے بچے تہذیب انگریزوں کی سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے تمدن انگریزوں کا یاد کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ذرا اگلا قدم
افسوسناک یہ ہے اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سنت پہ عمل کرنے سے ہی نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ بچے مسلمانوں کے ہیں، کسی داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھ لیتے تو کہتے یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں۔ شلوار قمیص پہننے والا اور پہننے کی تاکید کرنے والا انہیں برا لگتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارا، اولاد مسلمان کی ہے لیکن مسلمان اسے ایسے ادارے میں پڑھا رہا ہے جو ادارہ اسے کافر بنا کے واپس کر رہا ہے۔ یہ ہمارے کالج یونیورسٹیز کہاں لے گئی ہیں ہماری اولادوں کو؟ کلاس روم، درس گاہ میں جو بچہ نیم برہنہ بیٹھا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے جو اشتعال انگیزی والی ہے، تو پھر وہاں پر بتائیے کہ باہر نکل کر اس نے معاشرے کو سدھارنا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ معاشرے کے بگاڑ میں پہلی صف میں وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ اگر ہم نے اس سیلاب کو نہ روکا تو یاد رکھیے ہماری یہ اولادیں جس طرح آج ہو رہا ہے ہمیں جوتے مار کے ہمارے گھروں سے باہر نکالیں گی، کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی ہماری۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا تعلیم یافتہ ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے نے دین کی طرف بھی کوئی توجہ دی ہے یا نہیں دی۔ آج کی رات ہمارے بچے اس انتظار میں ہیں کہ کب 12 بجتے ہیں، اور پھر ہم ادھم مچائیں گے نیو ایئر نائٹ کے نام پہ۔ سال ختم ہوا ہے، نئے سال کے آنے کی خوشی ہے، واہ، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ میں انشاءاللہ اس پہ ابھی آتا ہوں۔ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلقنا الانسان، اور ہمارا اس پہ اتنا کنٹرول اور اختیار ہے، نعلم ما توسوس به نفسه، اس کے دل کے اندر جو خیال اور وساوس اٹھ رہے ہیں ہم انہیں بھی جان رہے ہیں۔ اس کے دل میں حیا والا خیال اٹھ رہا ہے، ہم اس کے نام اعمال میں اسی خیال کی وجہ سے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس کے دل کے اندر بے حیائی کے منصوبے ایجاد ہو رہے ہیں تب بھی ہمیں یہ نہیں ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہے، نانا پتہ ہے، لیکن ہمارا قانون ہے ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے اسے دکھا دیے ہیں۔ یہ ہدایت والا راستہ ہے، میری ناراضگی میری رضا والا راستہ ہے، اور یہ میری ناراضگی والا راستہ ہے۔ تیری مرضی ہے، میری ناراضگی والا راستہ اختیار کرے گا اس کے بھی اسباب مل جائیں گے، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میری رضا والا راستہ اختیار کرے گا تو بھی اسباب مل جائیں گے۔ میں جانتا ہوں جو بھی منصوبے بنا رہے ہو حیا والے منصوبے ہیں، تو یہ میں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں جو نبیوں کے طریقے ہیں، جو نبیوں کی سنتیں ہیں، جو نبیوں کی عادتیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے الحیا، حیا روا
یہ نبیوں کا طریقہ اور سنت ہے۔ فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه، ہم دل کے راز جانتے ہیں، ہم اندر کے حالات جانتے ہیں، ہم اندر کے خیالات اور منصوبے جانتے ہیں۔ اگر حیا والے منصوبے پل رہے ہیں، بے حیائی کو روکنے کے لیے خیالات جنم لے رہے ہیں، تو فرمایا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں والی عادت ہے۔ اس خیال کرنے والے کو بھی ہم قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں شامل کریں گے، نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، ہم انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ الحیا، حیا عادت ہے انبیاء کی، والتعطر، خوشبو لگانا یہ انبیاء کی عادت ہے، والسواک، مسواک کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور نمبر 4 والنکاح، شادی کرنا، حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ بھی انبیاء کا طریقہ اور سنت ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں نعلم ما توسوس به نفسه، جو بھی اس کے دل میں خیالات ہیں ہم جانتے ہیں۔ او انسان خیال کرنا، بتا ان لوگوں کو کہاں پھر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندرونی منصوبات جاننے والے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے، نگرانی ہو رہی ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب رکاوٹیں آ جائیں گی، اس نگرانی کو سامنے رکھا جائے گا، ریکارڈنگ کو سامنے رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابہ کا، آج اپنا نام اعمال خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا دل خود گواہی دے گا کہ تو اللہ کے یاروں میں سے ہے یا اس کے غداروں میں سے ہے۔ فرمایا خیال کرنا، سینوں کے راز جاننے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مقام پہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اے انسان، تیری حرکات، تیری عادات، تیرے منصوبے وہ تو اپنی جگہ رہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ جا رہا ہے وہ بھی اس اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ریت کا ذرہ ہے، ہاں جی، درخت کا پتا ہے، کوئی تنکا ہے، پانی کا قطرہ ہے، مردے ہیں، خزانے ہیں، جو کچھ زمین میں جا رہا ہے، یعلم، وہ اسے جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکل رہا ہے وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ نباتات نکل رہے ہیں، خزانے نکل رہے ہیں، جو کچھ نکل رہا ہے وہ اللہ کریم کے علم میں ہے۔ وما یخرج منہا، جو نکل رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور جو آسمان میں یارج، جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اعمال جا رہے ہیں، تیرے خیالات اوپر ریکارڈ ہو کے جا رہے ہیں، تیرے منصوبے جا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ ما ینزل، اور جو آسمان سے اتر رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ زمین میں جو جا رہا ہے وہ جانتا ہے، زمین سے جو نکل رہا ہے وہ جانتا ہے، آسمان سے جو اتر رہا ہے وہ جانتا ہے، آسمان پہ جو چڑھ رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اے انسان، جب اس کے علم کی یہ حالت ہے پھر یقین رکھنا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ، جس حالت میں بھی چلے جاؤ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حیا کرو،
حیا کیا کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، غلط کاری میں نہ جاؤ، غلط کام میں نہ جاؤ، بے حیائی کی محفلیں نہ سجاؤ، جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چادر گھٹنوں سے اوپر کی ہوئی ہے، ران نظر آ رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر گزرے ہیں، آپ نے فرمایا الفاخذ من اللہ، یہ ران سطر کا حصہ ہے، اسے ظاہر نہ کریے گا، حرام ہے ظاہر کرنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے ران نکالی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ ینظر الیک، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہو احق ان یستحیا منہ، اور اللہ پاک مخلوق سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، اس سے حیا کیا جائے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے اس سے حیا کیا جائے۔ یہاں بھی فرمایا ہوا معکم، اور نیو ایئر نائٹ کے نام پہ اپنی جوانیاں برباد کرنے والوں، کلمہ پڑھ کے شرابوں کی محفلیں سجانے والوں، کلمے کا اقرار کر کے اپنے آپ کو غلیظ کاموں میں ملوث کرنے والوں، خیال کرنا تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس کام میں ملوث ہو معکم اینما کنتم، جہاں بھی جاؤ اتنا خیال کرنا کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تمہاری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو کتنا حیا آتا ہے۔ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ یار میں یہاں بیٹھا ہوں میرا والد مجھے دیکھ رہا ہے، کتنی حیات آئی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاذ اللہ اتنی ہمارے ذہنوں میں گئی گزری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے پاک پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لوگو ان ربکم حی کریم، تمہارا پالنے والا، تمہارا پروردگار حی، بڑی باحیا ذات ہے، کریم، بڑی عزت والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے یہاں دو لفظ اکٹھے بولے، حی کریم، باحیا اور عزت والی ذات ہے۔ نقطہ بیان ہوا، لوگوں جہاں عزت ہوتی ہے وہاں حیا ہوتا ہے، اور بے حیا لوگ ہمیشہ بے عزت ہوا کرتے ہیں، ذلیل ہوا کرتے ہیں، چاہے قوم کوئی بھی ہو، نام کوئی بھی ہو۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے بنائے گئے، یہ خاندان بنائے گئے، یہ تو فقط تعارف کے لیے ہے۔ لوہے کا کام کرانا ہے تو فلاں قبیلہ کام کرتا ہے، ہاں جی مٹی کا کام کرانا ہے تو فلاں قبیلہ کام کرتا ہے، معمار اور مستری کا کام کرانا ہے تو فلاں قبیلہ کرتا ہے۔ یہ تو ساری کی ساری باتیں تعارف کے لیے، کوئی بھی نام رکھوا لیا جائے، جہاں حیا ہوتی ہے وہاں عزت ہوا کرتی ہے، چاہے قوم کا میراثی ہو، قوم کا لوہار ہو، قوم کا کوئی بھی ہو، اگر حیا ہے تو وہ عزت دار ہے، اور اگر قوم کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو اگر بے حیائی ہے تو وہ عزت نہیں، بے عزت لوگ ہیں۔ حیا والے عزت دار نہیں ہوتے، ہمیشہ بے عزت ہوتے ہیں، بے حیا۔ سنیے ذرا، حدیث سنا رہا تھا، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا، میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں لوگو
ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا ہی حیا والا ہے، بڑا ہی عزت والا ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ یدعوہ، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے بلاتا ہے، تو اسے بندے سے حیا آتی ہے۔ کس بات کی؟ ان یردہما صفرا لیس فیہما شیء، اللہ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں، اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ دے دیں۔ اللہ حیا کر رہے ہیں اپنے بندے سے، لیکن کیا ہو گیا ہے؟ بندہ بھی وہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے میرے مولا میری زندگی کا معیار لا الہ الا اللہ ہے، اور میری زندگی کا طرز محمد الرسول اللہ ہے۔ اس سب کے باوجود پھر کیا ہو گیا ہے؟ رب تو اس بندے سے حیا کر رہا ہے، لیکن یہ رب سے حیا نہیں کرتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ رب تو کہہ رہے ہیں نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چلے جاؤ، جہاں رہو، جس حالت میں رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ فرمایا خیال کرنا جس طرح رب تیرے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے، تو بھی رب کی نافرمانی کرنے لگے تو اس سے حیا کرنا، حیا کرنا۔ اور مقام فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کتنا حیا کرنا ہے، معیار کیا ہے حیا کا، کتنی بات ہے مقدار ہے حیا کی۔ فرمایا اتنا حیا ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ تیری آنکھ غیر محرم پہ ٹک گئی ہے، نہ ٹکنے پائے، تیرا دل گواہی دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تیری آنکھ غلط چیز کی طرف نہ دیکھے، تیری آنکھ غلط چیز کا شوق نہ رکھے، تیری آنکھ غلط منظر دیکھنے کا شوق نہ رکھے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اس لیے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، اور سینے میں چھپے منصوبے ہیں تو بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ کیا جوڑ ہے؟ آنکھوں کی خیانت، سینے کے منصوبے اور راز۔ سبحان اللہ، یہ آنکھیں جاسوسی کرتی ہیں نا دل کے لیے، آنکھیں بتاتی ہیں دل کو، وہ تو اندھا ہے بے وقوف، اس کو بتاتی ہیں یہ منظر ایسا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے۔ آنکھوں نے دل تک بات پہنچانی ہے، اس لیے فرمایا خیال کرنا تیری آنکھ سے بات آگے نہ جائے، اس لیے کہ آنکھ نے دیکھ لیا منظر بدصورت ہے یا خوبصورت ہے، پھر تیرا کنٹرول نہیں ہے، دل تک بات پہنچ کے رہے گی، بات پہنچ جانی ہے دل تک۔ اس لیے خیال کرنا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کی خیانت، آنکھوں کی خیانت، ہاتھوں کی خیانت،
پاؤں کی خیانت، وہ ساری خیانتیں جانتا ہے۔ اور فرمان کے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو العینان تزنی، آنکھیں زنا کرتی ہیں، زناہم النظر، ان کا زنا غلط چیز کی طرف دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ والیدان یزنی، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا غلط چیز کو پکڑنا ہے۔ پاؤں زنا کرتے ہیں، پاؤں کو زنا غلط راستے پہ غلط چیز کی طرف چل کے جانا ہے۔ دل بھی زنا کرتا ہے، القلب یزنی، دل بھی زنا کرتا ہے، اور دل کا زنا یہی ہے کہ غیر محرم کے لیے منصوبے تیار کرنا۔ کیسے بات کروں گا، کیسے ملوں گا، اللہ اکبر، کیسے ملاقات ہوگی، کیسے بات آگے بڑھاؤں گا، یہ دل کا زنا ہے۔ فرمایا خیال کرنا، ہر اعتبار سے اس سے بچ کے رہنا ہے اور دور رہنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک عادت بنائی گئی، ہر دین کی ایک امتیازی صفت بنائی گئی، ہر دین کی اتباع کرنے والوں کو ایک عادت دی گئی۔ اور اسلام کے اندر وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عادت حیا رکھی ہے۔ اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے، اسلام کی امتیازی عادت حیا ہے۔ گویا کہ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں حیا ضروری ہے۔ اگر بے حیائی ہو تو پھر سمجھ لینا زبانی اعتقاد، زبانی گفتگو، زبانی الفاظ تو ضرور ہیں مگر اندر ایمان نہیں ہے، ایمان اندر نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، دیکھتا نہیں ہے اس بندے کو، کذبا انکار کرتا ہے، وتولا پیٹھ پھیر کے بھاگ پڑتا ہے، انکار کرتا ہے، پیٹھ دے کے بھاگ جاتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا، میرے پیغمبر کے فرمان کی نہیں مانتا، اللہ کے قانون نہیں مانتا، انکار کرتا ہے۔ یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ملا نے ایسے کہتے رہتے ہیں، بات نہیں مانتا ہے۔ وتولا سنتا بھی نہیں ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اسے ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو روزی دیتا ہے وہی دیکھ رہا ہے۔ بے حیائی کر رہا ہے، یقین نہیں آتا رب دیکھ رہا ہے۔ بدماشی کر رہا ہے، یقین نہیں آتا رب دیکھ رہا ہے۔ زنا میں ملوث ہو رہا ہے، کیا یقین نہیں آتا رب دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یقین بن جاتا میرا رب دیکھ رہا ہے، آنکھ غلط طرف نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے، ہاتھ غلط چیز کو مس نہ کرے، میرا رب دیکھ رہا ہے، پاؤں غلط چیز کی طرف چل کے نہ جائے، میرا رب دیکھ رہا ہے، دماغ غلط بات سوچنے سے باز آ جائے، میرا رب دیکھ رہا ہے، ہر غلط اور بے حیائی کے کام میں ملوث ہونے سے باز آ جائے۔ کلا، اسے جو رب کی موجودگی اور علم کا یقین نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تو یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن یقین نہ ہوا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا اسے کہو رک جائے،
اسے کہو رک جائے، اپنی آنکھ کو روک لے، اپنے دماغ کو روک لے، اپنی محفلوں کو پاک کر لے، اپنے خیالات کو صاف کر لے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ نہ رکا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اگر یہ نہ رکا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، یہ نہ رکا، اپنا معاشرہ صاف نہ کیا، اپنا گھر پاک نہ کیا، اپنا اندر صاف نہ کیا، اپنے آپ کو بے حیائی سے دور نہ رکھا، لَنَصْفًا بِالنَّاصِيَةِ، تو پھر ہم اس کی پیشانی سے اس کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ یہی پیشانی جسے بڑی عزت کا مقام دیتا ہے، گھسیٹیں گے اس پیشانی کو۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یہ ایسی پیشانی ہے جو جھوٹے کی پیشانی ہے، کاذبہ جھوٹی پیشانی ہے، خاطئہ غلط کار پیشانی ہے، گناہ گار پیشانی ہے۔ اس پیشانی نے نہ اللہ کا حیا کیا ہے، نہ اللہ کے علم کا حیا کیا ہے، نہ اللہ کی موجودگی کا حیا کیا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب تو یہ پیشانی والا شخص بے حیا بنا ہوا ہے، اسے یار اچھے لگتے ہیں جب ہم اسے گھسیٹیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پھر یہ اپنے یاروں کو بلاتا رہے، اپنے ہم مجلسوں کو بلاتا رہے، اپنے سنگت ساتھ کو بلاتا رہے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، پھر ہم بھی اپنے چوکیداروں کو بلائیں گے، ہم بھی اپنے مقرر کردہ چوکیداروں کو بلائیں گے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا، یہ بھی ذلیل ہوگا، اس کے یار بھی ذلیل ہوں گے، اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ او مسلمانوں اور مسلمانوں کی اولادوں، روک لو اپنے آپ کو بے حیائی سے۔ یہ کون سا، اگر کوئی کہتا بھی ہے نیا سال مبارک تو کہہ دیجئے اپنے مبارک اپنے پاس رکھ۔ ہمارا سال یکم محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے سال کی ابتدا کرتے ہوئے بھی خوشی نہیں مناتے، اس لیے کہ ہر سال ہمارا جب سال کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو ہمیں یاد دلا دیا جاتا ہے کہ اس دن تمہارا مرد درویش عمر فاروق نے مصلی رسول پہ شہادت نوش کی تھی، اس لیے ہم خوشی نہیں مناتے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے، تعالو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں وہ باتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تشرکو بہ شیئا، شرک حرام ہے۔ نمبر دو، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بد سلوکی حرام ہے۔ نمبر تین، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کلاشی کے خطرے سے قتل نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے جان قتل کر دی جائے، جان ختم کر دی جائے، ایک یہ ہوتا ہے جان باقی رہے، ایمان ختم کر دیا جائے۔ کل کا کافر مکے میں رہنے والا بیٹیوں کی جان ختم کر دیا کرتا تھا، آج محمد عربی کا عاشق کہلانے والا، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا اپنی بیٹی کا ایمان ختم کر رہا ہے۔ مذہبی قتل ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے۔ جس کالج اور یونیورسٹی میں بے پردگی کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے،
اس میں جب میں اپنی بیٹی کو بھیجوں گا تو میں اس کے ایمان کو ذبح کر کے روانہ کروں گا، کوئی ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، کلاشی کے خطرے سے گھر بیٹھے گی، پردہ کرے گی، پڑھائی دنیاوی تعلیم اعلی درجے کی حاصل نہیں کرے گی تو رشتہ اچھا کون دے گا؟ فرمایا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تیرا، رشتے تو ان کے بھی ہو رہے ہیں، تیری پڑھی لکھی بیٹی سے زیادہ اچھے گھر وہ بسا رہی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خیال کر، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ، دیکھتا نہیں ہے 30 سال 35 سال تجھے میں کھلاتا رہا ہوں، اب تیری اولاد کو بھوکا مار دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی ہیں جو تمہیں بھی روزی دیتے رہے ہیں، ایاہم، تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیتے رہیں گے۔ اور اگلی بات فرمایا لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہیں جانا، ما ظہر منہا وما بطنا، کچھ لوگ بے حیائی کرتے ہیں، نڈر ہو کے، دلیر ہو کے، کھلے عام داڑھی منڈائی ہوئی ہے، پھر رہا ہے برسر عام اللہ کا باغی بن کے، گانے گاڑی میں لگائے ہوئے ہیں، خود بھی سن رہا ہے، اوروں کو بھی سنا رہا ہے، سال گرا کر رہا ہے، خود بھی کیک کاٹ رہا ہے، اوروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ فرمایا یہ ظاہری بے حیائی ہے، اس کے بھی قریب نہیں جانا، وما بطنا، اور چھپ چھپ کے بھی بے حیائیاں نہیں کرنی، چھپ چھپ کے کمرے کے اندر سالگرہ کا کیک کاٹ لیا، بے حیائی ہے، چھپ چھپ کے نہیں کرنی، اندر بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہے، نامحرموں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، فرمایا یہ بھی نہیں کرنا، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بے حیائی سے بھی بچنا ہے اور کھلی بے حیائی سے بھی بچنا ہے۔ یہ نیو ایئر نائٹ کے نام پہ، کبھی چاند رات کے نام پہ، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، کبھی فلاں نام پہ، کبھی فلاں نام پہ اپنے آپ کو بے حیائیوں میں ملوث کرنے والے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا، کھلی بے حیائی سے بھی بچنا ہے اور اندر کی بے حیائی سے بھی بچنا ہے، چھپی بے حیائی سے بھی بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ لیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، ایمان والے بندے میں 4 چیزیں نہیں ہوتی، جہاں ایمان ہو وہاں 4 عادتیں نہیں ہوتی۔ لیس المومن بالطعان، مومن تانے نہیں دیا کرتا، احسان نہیں جتلایا کرتا، تانے نہیں مارا کرتا، زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا کرتا۔ نمبر 2، مومن لعنتیں نہیں کیا کرتا، مومن بد دعائیں نہیں دیتا، مومن برے القاب نہیں کہتا۔ نمبر 3، ولل فاحش، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ولل بذی، اور مومن فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا لا تکشف فخذک، اپنی ران کو کبھی ننگا نہیں کرنا، ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، کسی اور کے ران کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔
اور ہمارے نوجوان ایسے بے حیائی کے اندر گھرے ہیں کہ وہ اس ران کو سطر ہی نہیں سمجھتے۔ بہرحال بات یہ ہے، ہماری تو آواز نقار خانے میں طوطی کی صدا ہے، شاید کسی کان تک پہنچ بھی جائے، ہماری ذمہ داری ہے بات کرنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کام تو ہے بیان کرنا، چاہے کوئی پرانے زمانے کا کہے، کوئی پرانی سوچ کا کہے، کوئی تانا دے، جو مرضی ہوتا رہے، ہم یہ ہے اللہ کے دربار میں کہیں گے مولا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی، آگے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالنا اور دل پھیرنا یہ تو تیری عادت اور صفت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کی اولادوں کو با حیا بنائے، اور اس طرح کے بے حیائی کے پروگراموں سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ضیاء اللہ ضیاء صاحب صد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس طرح کے پروگرام مجھے حکم دیتے رہتے ہیں اور کرواتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جوانی میں، ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ ہمارا پیج ہے نوجوانان توحید و سنت جنوبی پنجاب، یہ بھی ہمارا اپنا پیج ہے، اور اسی پہ یہ لائیو جو ہے وہ درس قرآن ہوتے رہتے ہیں۔ تو ساتھیوں کو گزارش ہے کہ اس کو پھیلانے کا سبب بنے، وہ جو اسباب ہیں کہ اس کو لائک کریں، اس کو فالو کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ جو گفتگو جو آپ سنتے ہیں یہ گفتگو کسی اور تک بھی پہنچے، تاکہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔